کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا نوجوان تھا جو پوری سلطنت کے بتوں کے سامنے تنہا کھڑا ہو گیا؟ وہ کون تھا جسے زندہ آگ میں پھینکا گیا مگر آگ بھی اسے جلا نہ سکی؟ وہ کون تھا جسے اللہ نے پوری انسانیت کے لیے امام بنا دیا؟ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے بتوں کو توڑا، بادشاہ کے غرور کو چکنا چور کیا اور اپنے رب پر ایسا کامل یقین رکھا کہ آگ بھی اس پر سلامتی بن گئی۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں 4000 سال پیچھے ایک ایسے نبی کی زندگی میں جس کا نام آج بھی ہر آسمانی دین میں عزت سے لیا جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل داستان۔ پہلا منظر، بت پرست معاشرہ اور نمرود کی سلطنت۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش اس دور میں ہوئی جب زمین پر شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ عراق کا شہر اور اس کے اطراف کے علاقے بت پرستی کا مرکز بن چکے تھے۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے، روتے اور قربانیاں دیتے تھے۔ بادشاہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد یا چچا آزر بھی بت تراشنے والے تھے۔ قرآن: جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، کیا تم ان بتوں کو معبود بناتے ہو؟ سورۃ الانعام۔ یہ وہ گھر تھا جہاں شرک کی فضا تھی، لیکن اسی گھر میں توحید کا چراغ جلنے والا تھا۔ ذہنی بیداری: حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی سوچنے والے انسان تھے۔ وہ ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھ کر غور کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم نے پہلے ستارے کو دیکھا، پھر چاند کو، پھر سورج کو، لیکن جب یہ سب غروب ہو گئے تو کہا، میں غروب ہونے والوں کو معبود نہیں مانتا۔ پھر انہوں نے اعلان کیا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سورۃ الانعام۔ یہ لمحہ تھا جب ایک نوجوان نے پوری قوم کی سوچ کے خلاف توحید کا اعلان کر دیا۔ بتوں کا ٹوٹنا، خاموش انقلاب۔ ایک دن قوم کے سب لوگ عید کے موقع پر شہر سے باہر گئے۔ حضرت ابراہیم شہر میں اکیلے رہ گئے۔ وہ بت خانے میں داخل ہوئے۔ ہر طرف سجے ہوئے بت تھے۔ انہوں نے سب بت توڑ دیے سوائے سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑا اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب قوم واپس آئی تو چیخو پکار مچ گئی، ہمارے معبود کس نے توڑے؟ لوگوں کو یاد آیا، یہ کام ابراہیم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم کو دربار میں بلایا گیا۔ انہوں نے بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ قوم شرمندہ ہو گئی، مگر ضد اور غرور نے انہیں حق قبول نہ کرنے دیا۔ آگ کا الاؤ اور اللہ کا معجزہ۔ نمرود نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو عبرتناک سزا دی جائے۔ ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اتنی بڑی کہ پرندے بھی اس کے اوپر سے گزرنے سے ڈرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا۔ اسی لمحے اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ سورۃ الانبیاء۔ دنیا حیران رہ گئی۔ آگ جل رہی تھی مگر ابراہیم سلامت تھے۔ یہ لمحہ تاریخ کا وہ معجزہ تھا جس نے بتا دیا کہ اللہ اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہجرت اور نئی آزمائشیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی سرزمین چھوڑ دی۔ فلسطین، پھر مصر، پھر مکہ کی وادیاں۔ مکہ کے بے آب و گیا میدان میں انہوں نے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بعد میں زمزم جاری ہوا اور کعبہ تعمیر ہوا۔ یہ قربانی صرف جسمانی ہجرت نہیں تھی، یہ اللہ پر مکمل توکل کی علامت تھی۔ بیٹے کی قربانی، ایمان کی انتہا۔ سب سے بڑی آزمائش آئی جب اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم نے خواب سنایا۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ پورا کیجیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے دیکھا ایمان کی انتہا کیا ہوتی ہے۔
अल्लाह ने कुर्बानी कबूल फरमाई और बेटे की जगह दुम्बा अता फरमाया। काबे की तामीर और दायमी पैगाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबे की बुनियादें उठाईं, दुआ की, ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा। आज भी करोड़ों मुसलमान इसी घर का तवाफ करते हैं। ये हज़रत इब्राहीम की कुर्बानियों की जिंदा निशानी है। इख्तितामी पैगाम। हज़रत इब्राहीम हमें सिखाते हैं सच के लिए तन्हा खड़ा होना कैसा होता है, अल्लाह पर यकीन रखना क्या होता है और कुर्बानी की असल रूह क्या है। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये ईमान की दावत है। उम्मीद है कि ये वाक़या आपके ईमान को ताज़ा करने का ज़रिया बना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें। आपका एक कमेंट हमारी हौसला अफजाई करता है। मज़ीद ऐसी ही ईमान अफरोज़ वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।